بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعن ابي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء فرأى الدرداء متبذلة فقال ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا إلى آخر الحديث۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور بھی حدیث کی دوسری کتابوں میں مختلف طرق سے یہ حدیث مروی ہے۔ یہاں پر جو روایت ہے اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرما دیا تھا۔ مواخات کا معنی کہ یہ آپس میں تمہارے دینی بھائی ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں لکھا کہ یہ مواخات دو مرتبہ دو موقعوں پر قائم فرمائی۔ بہرحال اس کی تفصیل کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، صرف اتنی بات یہاں پر کافی ہے کہ ان دونوں کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اسی دینی اخوت کے رشتے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ تھی ام درداء، ان کو معمولی حالت میں دیکھا۔ یہاں پر روایت میں ہے فرآ ام الدرداء متبذلۃ۔ متبذلن کا معنی ہے زینت اور زیب و زینت کا لباس ترک کر دینا۔ تو زیب و زینت کا لباس ترک کرنے کا مطلب یہ کہ عام سے حلیے میں، جیسے گھروں کے کپڑے ہوتے ہیں اس کے اندر دیکھا، ایسا دیکھا جیسے بیوہ عورتوں کی طرح بغیر زینت اور آرائش کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء کی اہلیہ سے ام درداء سے فرمایا کہ یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی ابو درداء کو تو دنیا کے کاموں سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے، تو پھر میں کس کے لیے بناؤ سنگار کروں؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تمہارے بھائی ابو درداء کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھ میں، اور ظاہر ہے کہ عورت زیب و زینت اختیار کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے، اور اس کو زینت اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔ تو تمہارے بھائی کو تو ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی رغبت ہی نہیں ہے، تو پھر میں کائے کو بناؤ سنگار کروں؟ چنانچہ حضرت ابو درداء اتنے میں آ گئے، مہمان کے لیے کھانا تیار کرایا۔ جب دسترخوان لگ گیا، کھانا اس پر رکھ دیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء سے فرمایا کہ بھئی آپ آئیں کھانا کھائیں۔ تو گویا کہ حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ مہمان ہیں اور حضرت ابو درداء میزبان ہیں۔ تو صاحب خانہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھئی کھانا کھائیں۔ تو انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھئی آپ بھی کھائیں۔ فرمایا کہ نہیں، میرا تو روزہ ہے، میں تو نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ قسم ہے جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا، جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ گویا کہ نفلی روزہ ان کا توڑوا دیا، نفلی روزہ تھا توڑوا دیا، کہا کہ نہیں پہلے آپ کھائیں گے
تو میں کھاؤں گا، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کھانا کھا لیا۔ چنانچہ پھر جب رات ہوئی تو حضرت ابو دردہ نے اپنا مصلی سنبھالا، نماز پڑھنے کے چلے گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جی میرا تو اس وقت رات کو معمول جو ہے وہ تو مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ہے، آپ کا میں نے بستر بچھا دیا، آپ آرام کر لیں۔ کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک کہ آپ میرے ساتھ آرام نہیں کریں گے اس وقت تک کہ میں بھی آرام نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ حضرات مہمان کی بڑی لاج رکھتے تھے، تو میں بھی نہیں آرام کروں گا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے ان کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ اب لیٹ جائیں۔ چنانچہ ان کو لٹا دیا۔ پھر جب آخری شب ہوئی، رات کا آخری وقت ہوا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردہ کو اٹھایا اور کہا کہ اب تہائی وقت ہو چکا ہے، اب اٹھے اور نماز پڑھے، میں بھی پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھیں۔ چنانچہ دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردہ سے کہا کہ پھر اب آگے جو روایت ہے، یہاں پر تو میرے 3-4 لائنیں پڑھی، آگے روایت میں ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردہ سے فرمایا کہ ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا واعط کل حق ذی حقا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ چنانچہ اپنے رب کی عبادت بھی کرو، آرام بھی کرو، بیوی کی حاجت بھی پوری کرو۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرات جب صبح ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ اول سے لے کر آخر تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اور پورا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ فقط صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، سلمان نے سچ کہا، جو باتیں کہی ہیں بالکل صحیح باتیں کہی ہیں۔ یہ تو روایت کا متن اور اس کا خلاصہ تھا۔ حاصل اس روایت کا چند باتیں ہیں جو اس روایت سے نکلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور مہمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس نفلی روزے کو توڑ کر میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو، تو ایسا کرنے کا اس کو اختیار ہے، اس لیے کہ مہمان کی دلجوئی وہ ضروری ہے، بعد میں رکھ لیں۔ اب اس پر محدثین نے کلام کیا کہ بعد میں یہ رکھنا ضروری ہے، یعنی یہ ایک الگ فقہی بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، میں تو عوام الناس کے لیے جتنی بات ضروری ہے اتنی بات میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کا نفلی روزہ توڑوائے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کا روزہ ہے ٹھیک ہے میں کھانا کھا لیتا ہوں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ضدی قسم کا آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا، جیسے کہ یہاں پر اس روایت میں، تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات اس روایت سے یہ معلوم ہوئی کہ ہر چیز کے اندر شریعت نے اعتدال کی تعلیم دی ہے، اور یہی ہمارے دین اسلام کا یہی ہے حسن، اور ہمارے دین اسلام کی یہی ہے خوبی۔ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہو اس میں بھی بیلنس رہے، بندوں کا حق ادا کر رہے ہو اس میں بھی اعتدال رہے۔ حد سے زیادہ تجاوز کرنا یا افراط اور تفریط پر عمل کرنا یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری جو نصیحت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی وہ یہی کی کہ دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، بیوی کا بھی تم پر حق ہے، جسم کا بھی تم پر حق ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی تم پر حق ہے۔ وَآتِ كُلَّ حَقٍ ذِي حَقًّا، اور ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرنا یہ ہمیں دین سکھلاتا ہے اور یہ ہمیں شریعت سکھلاتی ہے۔ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے حق کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، یہ ہے شریعت کا مزاج اور یہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ دو باتیں۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اس سے فقہا نے یہ مسئلہ بھی مستنبط فرمایا کہ بیوی کو اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے،
ہمارے جب باہر جاتے ہیں تو سارا میک اپ تھوپ کر باہر جاتے ہیں، اور گھر میں ماسیوں کی طرح گندی سندی طریقے سے خواتین رہتی ہیں۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں اور شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ گھر میں اپنے شوہر کے لیے جائز بناؤ سنگھار، زیب و زینت عورت اختیار کرے تاکہ اس کی نگاہ باہر دوسری کسی غلط جگہ پر نہ جائے۔ یہ ہے شریعت کا اور اس روایت کا خلاصہ اور حاصل جو میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ شریعت کا مزاج سمجھنے کی اور اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔